تو فائنلی ویٹ از اوور یعنی انتظار ختم ہو گیا ہے اور رکاوٹیں بھی دور ہو گئی ہیں. بات کر رہے ہیں ہم پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کی، جس کے باقی میچز کا آغاز اب 9 جون کو ابوظہبی میں ہوگا. فائنل 24 جون کو کھیلا جائے گا. پی ایس ایل کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ میں کہا کہ ابوظہبی میں پی ایس ایل میچز کے کرانے میں مشکلات حل ہو گئی ہیں. میچز اب سے 5 دن بعد شروع ہوں گے. ابوظہبی کی انتظامیہ اور لیگ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. پی ایس ایل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ابوظہبی میں کوارنٹین مکمل کر لیا. ہوٹل سے باہر آ گئے کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کو قرنطینہ مکمل کرنے کے بعد ہوٹل کے مختلف حصے دکھائے گئے. کراچی کنگز کے کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف 27 مئی کو ابوظہبی پہنچے تھے. کراچی کنگز پی ایس ایل سیزن 6 میں ٹائٹل کا دفاع کر رہی ہے. اب تک کنگز نے 5 میچ کھیل کر 3 جیتے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لارڈ میئر لاہور کی قیادت میں بلدیاتی نمائندوں نے ٹاؤن ہال کا تالا کھول دیا. بلدیاتی نمائندے ٹاؤن ہال میں اجلاس کرنے کے لیے داخل ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ لارڈ میئر لاہور کی قیادت میں یہ پہنچے ہیں بلدیاتی نمائندے، جنہوں نے ٹاؤن ہال کا تالا کھولا ہے. تالا توڑ کر بلدیاتی نمائندے ٹاؤن ہال میں داخل ہوئے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اجلاس کریں گے ہم یہاں پر. تو اسی بارے میں مزید بتائیں گے خواجہ نصیر. لاہور کے بلدیاتی نمائندوں نے آج جو کال دی ہوئی تھی کہ ہر صورت لاہور کے ٹاؤن ہال میں پہنچیں گے، اپنا اجلاس کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جو انہیں بحال کیا گیا ہے اس تمام کو ایکسرسائز کریں گے. اس سلسلے میں آج نہ صرف یہاں چیئرمین وائس چیئرمین منتخب نمائندوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی، بلکہ لارڈ میئر لاہور کی قیادت میں یہاں پر ایک بڑی دھکم پیل انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی. ٹاؤن ہال کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جسے کہ لارڈ میئر لاہور کی قیادت میں کھلوایا گیا. یہاں پر ایک حکومت کی مذمت کی گئی اور اس کے بعد اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے جو منتخب نمائندے اوپر ٹاؤن اسمبلی میں موجود ہے اور یہاں پر باقاعدہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اس وقت باقاعدہ طور پہ کمشنر ڈپٹی کمشنر آفس اور محکمہ بلدیات میں اجلاس جو ہے وہ جاری ہے کہ موجودہ جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، جس طریقے سے اس وقت ٹاؤن ہال پر اس وقت نمائندے اندر موجود ہے، 100-125 کے قریب ایسے نمائندے جو باقاعدہ طور پہ اندر اجلاس میں شریک ہے اور بڑی ایک شعلہ بیانی سے تقریروں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. جو لارڈ میئر لاہور ہے انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ اب سے تمام منتخب بلدیاتی نمائندے اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھیں گے. جی تو سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے احکامات کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو اجلاس کی اجازت نہیں دی جا رہی. متعلقہ اداروں اور دفاتر کو نوٹس جاری کرنے کے باوجود دفاتر کو تالے لگے ہوئے ہیں. اس بارے میں راولپنڈی سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک. آج سپریم کورٹ کے احکامات پر آج سے پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں میں اجلاس طلب کیے گئے ہیں. راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ ڈپٹی میئر کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا متعلقہ اداروں پہ کہ آج میونسپل ہال میں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کا ایک اجلاس ہوگا جس کی صدارت سردار نسیم کریں گے. یوں بلدیاتی نمائندے چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، جماعت اسلامی کوئی بھی ہے، وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسرز ہیں میونسپل کارپوریشن کے وہ دفاتر میں موجود نہیں ہیں اور جس حال میں اجلاس منعقد کیا جاتا ہے یا کیا جانا تھا وہاں تالا ہے، وہاں لاک ہے. تاہم سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں وہ اب اس عمارت کے احاطے میں جو گراؤنڈ ہے وہاں بلدیاتی نمائندے سردار نسیم اور دیگر نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھیں میرے عقب میں انہوں نے یہاں پہ دھرنا دے دیا اور یہاں پہ باقاعدہ طور پر اجلاس کی کاپیاں تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ پہلا اجلاس جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر یہاں پہ منعقد کر دیا گیا. ادھر اسٹیٹ بینک نے معیشت کی کیفیت پر دوسری سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق صنعتی سرگرمی کی بڑھتی رفتار، خریف کی اہم فصلوں کی بلند پیداوار اور خدمات کے شعبے میں تیزی نمایاں ہے. پہلی شش ماہی میں اشیاء سازی میں 7.6% کی نمو تھی، جو دوسری سہ ماہی میں 10.4% تک پہنچ گئی. مالی سال کی چوتھی سہ ماہی کے بعد سے ایل ایس ایم میں بلند ترین نمو ہے. رپورٹ کے مطابق کپاس کی پیداواری صورتحال نے زرعی کارکردگی پر منفی اثر پڑا. پہلی شش ماہی میں قرضوں کے لیے فرموں کی طلب تقریباً دگنی ہو گئی. قرضوں کا بڑا حصہ اسٹیٹ بینک کی رعایتی ری فائنانس اسکیموں سے فراہم کیا گیا. پہلی شش ماہی کے دوران بیرونی شعبے میں $1.1 ارب کی فاضل رقم آئی.
زر مبادلہ ذخائر پہلی ششماہی کے دوران 1.3 ارب ڈالر بڑھ گئے۔ پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں 5.1% بڑھ گئی۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قرضے لینے والی پی ٹی آئی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں 10.9% کی شرح کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ توانائی شعبے کی شرح نمو میں 22% سے زائد کمی اور صنعتی ترقی کے دعوے مضحکہ خیز ہیں۔ پی ٹی آئی کا پرانی مردم شماری کے اعداد و شمار استعمال کرنے کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے گندم کی ریکارڈ پیداوار کا دعویٰ کیا۔ نئے مالی سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب، آپ کے پیٹ میں عوام کا نہیں اقتدار کا درد ہے۔ سندھ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کوٹا سسٹم پر عمل نہ ہو سکا۔ سندھ کے گنجان آباد علاقے کچرے اور سیوریج کے پانی سے بھرے پڑے ہیں، لیکن سندھ حکومت ان حالات کو دور کرنے میں سنجیدہ قدم کرتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ بلاول صاحب، سندھ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کے سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت کیوں خراب ہے؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ہر معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، دوسری طرف بجٹ پر سیمینار کروا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر اپوزیشن پارلیمان میں آئے اور انتخابی اصلاحات سمیت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے تو یہ خوش آئند ہوگا۔ قابل عمل تجاویز پر ضرور غور کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو پارٹی نمائندگی کر کے پی ڈی ایم کی طرف آئے گی ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے۔ اگر استعفے نہیں دیتے تو بھی یہ حکومت وقت پورا نہیں کرے گی۔ حکومت کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے صفحے پر اس کا نشان نہ ہو۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں تو ہم ان کے دروازے بند نہیں کیے۔ جولائی کو سوات، 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے۔ پیش کر رہی ہے 3 سے 4 تک وہ جی ڈی پی گروتھ بتائے گی۔ میں ابھی سے کہنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ ہوگا۔ پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی، اس میں رخ نہ ڈالنے سے کس کو فائدہ ملا؟ عام آدمی کی آواز پی ڈی ایم ہے یا وہ جماعت جو پی ڈی ایم سے الگ ہو کر پی ٹی آئی میں بریکٹ ہو گئی؟ کیوں ان کا ایک ناجائز حکومت کے ساتھ مفادات شریک ہو گئے؟ بذات خود ہمارے لیے ایک تکلیف دہ بات۔ اگر آنا چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے راستے بند تو نہیں کیے۔ سب مل کر استعفے نہیں دیتے تو یہ حکومت پھر اپنی مدت لمبی کرتی جائے گی۔ استعفوں کا آپشن سے بھاگ جانا یہ اس موجودہ حکومت کو وقت دینے کے مترادف ہے۔ حکومت ہے، گرتی ہے، 5 دن میں گرے یا 5 سال میں گرے، آپ تاریخ کا وہ صفحہ پلٹائیں گے تو اس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہو۔ 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید سے چین کے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ شیخ رشید نے کہا کہ چینی شہریوں اور سی پیک منصوبوں سے متعلق نئی ویزا پالیسی منظور کی ہے۔ چینی شہریوں کے لیے نئے ویزے کی کم از کم مدت 2 سال کر دی گئی۔ چینی شہریوں کو 48 گھنٹے میں 2 سال کا ورک ویزا جاری کریں گے۔ چینی شہریوں کی سہولت کے لیے ایئرپورٹس پر ڈیسک قائم کیے جا رہے ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ ویزے میں سہولیات پر حکومت کے بہت مشکور ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم عمران خان سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، ساتھ ہی ساتھ آئندہ کشمیر انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اور ملاقات کرنے والوں میں جو موجود تھے ان میں علی امین گنڈاپور، عمران اسماعیل، سیف اللہ نیازی اور عامر کیانی اور ساتھ ہی ساتھ سردار تنویر الیاس بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی بڑے بڑے ملک گلوبل وارمنگ کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ ماحول کی بہتری کے لیے اقدامات میں پاکستان لیڈ لے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عزم، کہتے ہیں 10 ارب درخت لگانے کا ہدف پورا کرنا ہے۔ نیشنل پارکس کی تعداد کو بڑھانا اور درخت اگانا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم گرین فائنانسنگ میں جدت سے متعلق تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیشنل پارکس بڑھائیں, درخت اگائیں, اربن فارسٹری کریں. پاکستان میں بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے 20 سال میں مینگروز کی ہماری جو فارسٹ ہیں وہ بڑے ہیں, جبکہ ہماری پرانے جنگلات تھے سارے تباہ ہوئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں. مجھے یاد ہے گلوبل وارمنگ 20 سال پہلے لوگ بات کرتے تھے, ہنستے تھے لوگ ان کے اوپر. کئی بڑے بڑے ملک اس کو سیریس نہیں لیتے, اور اب یہ پہلی دفعہ اویئرنیس آئی, اور یہ اسپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا. جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بالکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی, جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں پوری لیڈ لے گا. اور پیپلز پارٹی نے میڈیا ریگولیشن آرڈیننس کو منی مارشل لا قرار دے دیا. شری رحمان کہتی ہیں کہ حکومت میڈیا کی زبان کیوں بند کرنا چاہتی ہے. یہ کام ضیاء الحق اور پرویز مشرف دور میں بھی نہیں ہوا. میڈیا پر قدغن نہ لگائیں. قائد ایوان سینیٹ شہزاد وسیم نے جواب میں کہا کہ آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آتے ہیں. آرڈیننس اس وقت پھیلا ہوا ہے جو پریس کو اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. آزادی صحافت پر اس وقت جو قدغن لگ رہی ہے اس حکومت میں, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو ضیاء الحق اور مشرف کے کالے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لا قرار دے دیا گیا ہے. آپ پریس پر قدغن اور ان کے لب سیل نہ کریں. کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ سب کچھ بند ہو جائے, سارے لب سیل ہو جائیں؟ جو بھی آرڈیننس آتے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آتے ہیں. اسلام آباد جس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہایت خطرناک جگہ بن گئی شاید میڈیا کے لیے, تو میں ان صحافیوں کا کیا کروں, اجل الوانی کا کیا کروں, میں عزیز میمن کا کیا کروں کہ جن کی سندھ میں حکومت میں تنقید کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آواز بند ہوگی. میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا آپ آواز اٹھائیں گے, بلکہ صرف سب سے آگے ہوں گے. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا وائرس لے کے آ جائیں, دوسرے قسم کے وائرس لے آئیں. تو اس وجہ سے ہم نے سیکوینسنگ کی, اس میں سے 4 لوگ ہمیں انڈین ویرینٹ کے ملے. ہمارے 75% جو تھے یو کے ویرینٹ تھے, 20% ہمارے جو تھے وہ برازیل اور ساؤتھ افریقن ویرینٹ تھے, لیکن 4 جو لوگ تھے انڈین ویرینٹ کے تھے. ابھی انڈین ویرینٹ کا جو ہے وہ جو ہم نے بہت کنٹین کیا, انہیں آئسولیٹ کیا, انہیں یہ کیا, تو اس وجہ سے وہ کمیونٹی میں نہیں اسپریڈ ہوا. ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے. ایک جو تھی بچی تھی جس کا جو پازیٹیو تھی, اس کی والدہ کو وہ پازیٹیو ہو گئی, وہ اس کو انفیکشن تھا, لیکن کیونکہ وہ گھر میں محدود رہی تو وہ پھیلا نہیں ہے کمیونٹی میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تک اللہ کا فضل ہے کہ یہ انڈین ویرینٹ کمیونٹی میں نہیں پھیلا ہے. وہ جو کنٹین ہو گئے جو ٹریولرز تھے انہی میں وائرس پایا گیا ہے اور کمیونٹی میں نہیں پایا گیا. لیکن ہمیں پھر بھی بہت محتاط ہونا ہے, کیونکہ ابھی تک فلائٹس آتی رہتی ہیں اور فلائٹس میں ہو سکتا ہے وہ لے آئیں, اور ہاں تو ہم بہت احتیاط سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز کا. میں یہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ ڈوز کے اوپر ہم نے سارے نمبرز نکال رہے ہیں لوگوں کے جنہیں فرسٹ ڈوز لگ گیا ہے, اور ان کا اگر سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے تو ہم انہیں اطلاع کر رہے ہیں فون پہ, تاکہ وہ آ کے اپنا سیکنڈ ڈوز بھی لگوا دیں. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ویکسین موجود ہے سیکنڈ ڈوز کی, سائنوفارم کی بھی موجود ہے, سائنوویک کی بھی موجود ہے, اور ان کو سب کو ہم اگر وہ مسنگ ہیں تو ہم ان کو بلا کے ویکسینیٹ کرا رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کرونا وائرس کی شدت برقرار ہے. گزشتہ روز کرونا کیسز کی شرح 11.77% رہی. 1 جون کو یہ شرح 12.45% تھی. سیکرٹری صحت سندھ کے مطابق 29 مئی کو 4 مسافروں میں بھارتی قسم کا کرونا پایا گیا. ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل. سرکاری ملازمین کو بھی خبردار کر دیا. کہتے ہیں ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے. ابھی تک سندھ میں کرونا کی 15,50,000 سے زائد ڈوز لگائی جا چکی ہیں. سربراہ NCOC اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ پسند کی ویکسین کا مسئلہ صرف پاکستان نہیں ہر جگہ پر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کرونا ویکسین چین سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. فائزر کی ویکسین محدود ہیں, اس لیے حج پر جانے والوں, ورک ویزا ہولڈر اور بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والوں کو لگے گی.
پاکستان کے اندر جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ 1700 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 4000 سے زیادہ ایسے مقامات ہوں جہاں پہ ویکسینیشن کی جائے۔ اگر ہر ملک نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میری پسند کی ویکسین اگر آپ نے نہیں لگائی تو ہم لوگوں کو آنے نہیں دیں گے، تو اس سے پوری دنیا کا نقصان ہونا ہے۔ چین کی ویکسین جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لگائی جا رہی ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کورونا کی ویکسین جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ چین سے ہو رہی ہے، تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو درجنوں ممالک کا مسئلہ بن جائے گا۔ فائزر کی بات ہے، اس کا فیصلہ ہم نے پرسوں کر لیا تھا۔ اس مہینے جو فائزر کی ہمارے پاس تعداد آئی ہے وہ ایک محدود تعداد ہے، اور ترجیح ہم نے ان لوگوں کو دی ہے کہ جنہوں نے یا تو اس سال جو حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ لوگ، یا وہ لوگ جن کے پاس ورک کا ویزا ہے، ہمارے خاص طور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں بیرون ملک پاکستانی، اور ان کے ایسے ملکوں کے اندر ورک ویزا ہے جہاں پر چائنیز ویکسین نہیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، یا وہ ہمارے طالب علم ہیں جن کو ابھی اگلے ایک مہینے کے اندر اپنی کالج یا یونیورسٹی تک جانا ہے، اور ایسے ممالک میں جہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑھتی چلی جائے گی، تو کوئی پرابلم انشاءاللہ ہوگا۔ تو لاہور میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 18 سال کی عمر کے افراد کو بھی آج سے ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے حسن حفیظ۔ بالکل، جیسا کہ لاہور کے ویکسین سینٹرز میں ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج باقاعدہ طور پر 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے کے لیے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایکسائٹمنٹ ہے۔ یہ کہ سب کو لگوانی چاہیے ویکسینیشن، جتنی آپ لوگ پروٹیکشن کروا سکتے ہیں اپنی کروائیں۔ یہ بہت ایک اچھا سٹیپ ہے، سسٹم بہت اچھا ہے، ان کی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ویکسینیشن میں کوئی حرج نہیں ہے، کروانا چاہیے۔ اس وقت 4 ویکسین جو ہیں وہ لگوائی جا رہی ہیں لاہور ایکسپو سینٹر میں۔ سائنو فارم ہے وہ سیکنڈ ڈوز لگائی جا رہی ہے، جو سائنو ویک ہے وہ فرسٹ ڈوز لگائی جا رہی ہے، اور جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ریومرز ہیں اس پر یقین نہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائی جائے۔ جی واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کا پری بجٹ سیمینار، جس سے شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ اور چلے گئے، اور ان 3 سالوں میں ایک عام خاندان کے لیے زندگی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا وہ محال ہو چکا ہے۔ ان حالات میں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی جو انہوں نے اعداد و شمار جو بتائے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ اسٹیٹ بینک ان فگرز کی تائید نہیں کر رہا، مگر حکومت کا جو اپنا اس کے اوپر جو موقف سامنے آیا ہے، جو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ پہلے چل پڑی ہے کہ یہ فجڈ فگرز ہیں، یہ فورجڈ فگرز ہیں۔ جس طرح کہ ماضی ان کی اس روش کا گواہ ہے، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا کہ 3.3 GDP ہے، اور پھر خود ہی اس کو پھر کہا کہ نہیں، کریکشن کی ضرورت ہے، پھر وہ اس سے کم آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ منفی، تاریخ میں دوسری مرتبہ منفی میں چلی گئی ہماری GDP۔ تو یہ وہ بدترین پرفارمنس ہے، میجر فیلئرز ہیں جو کہ آج پوری قوم کو اس کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً ہم انشاءاللہ اس پری بجٹ سیمینار میں آپ دیکھیں گے کہ فیکٹ بیسڈ ساری گفتگو ہوگی، ہمارے ایکسپرٹس اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی طریقے سے بجٹ کے اوپر ہماری پارٹی اور ہم پارلیمان میں تمام پارٹی کے ساتھ مل کر، اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا موقف پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح حکومت جعل سازی اور غلط اعداد و شمار کی بنا پر ایک روزی پکچر پیش کرنے کی ایک بھونڈی حرکت کر رہی ہے۔ آج کے جو ہمارے جو اسپیکرز ہیں اس میں جناب حساب ڈار صاحب جو کہ لندن سے جوائن کریں گے، وہ اپنی جو ماضی میں وہ ایک ول پیپ انٹو دا پاسٹ اور آپ کے
ज़हनों में जो माजी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और अचीवमेंट्स हैं उसकी याद ताज़ा करेंगे। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमें बताएंगे कि 2018 में हम कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हैं। मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा IMF के हवाले से आपको बाज़ हक़ाइक़ से आगाह करेंगी और पंजाब में PTI की कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का एक बहुत क्लियर कंपैरिजन करेंगे। जनाब साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर साहब हमें PTI के माशी अदाद-ओ-शुमार के बयानी के साथ और इसके काबिल एतबार न होने के हवाले से अपना जायज़ा पेश करेंगे। जनाब बिलाल कियानी साहब हुकूमत के फाइनेंसेस पर कोरोना के असरात और PTI दौर में PSC की कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे। और जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर अफरात ज़र और महंगाई के हवाले से एक जायज़ा पेश करेंगे। जनाब एहसन इकबाल साहब CPEC के हवाले से आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि किस तरह CPEC जो है वो इस वक्त इंतहाई रवि का शिकार है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमें जो सर्कुलर डेट है जिसे गर्दिशी कर्ज कहते हैं, बिजली और गैस की कीमतों के इजाफे की वजूहात और अवामिल पर अपनी रोशनी डालेंगे। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि संगीन हालात जो कि इस हुकूमत ने इनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं, काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करते। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदवा हैं कि हम सबको हिम्मत दे कि हम ज़ौक़ और शौक़ के साथ पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलवाएं। आज हर शुबा पुकार कर ये कह रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी, यतीम, बेवा कि हमें दवाइयाँ हमें वापस मुफ्त दी जाएं, कैंसर का इलाज दोबारा मुफ्त शुरू किया जाए। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने के लिए जो ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं बतौर पार्टी के, बतौर फ़र्द के, बतौर माशरे के, कि इससे पहले ही जो मीडिया की आज़ादी को पिछले 3 सालों में इन्होंने सल्ब किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस हर लिहाज से हमें उसको न सिर्फ अगर आया तो उसकी भरपूर मजम्मत करना होगी बल्कि उसका रास्ता रोकना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड बैक टू इस्लामाबाद। मरीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी शहबाज साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली। इससे पहले कि हम इसका बढ़ाएं सिलसिला बजट सेमिनार 2021 का, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज टीम PMLN, द टेक्निकल टीम जो कि आज यहाँ प्रेजेंट करेगी, और हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और तारिक फजल चौधरी साहब। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं